اسی ڈسپلن کے ساتھ آپ اصل قوت ہیں تحریک انصاف کی، اور اس قدر جاندار لوگوں کا اجتماع ہے جو اپنے پیچھے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی حمایت اور اعتماد لے کر آج زمان پارک کے اندر موجود ہے۔ اور جو حالات تحریک انصاف کے پیش نظر ہیں اس کے اندر قاعدے اور ڈسپلن کی اس وقت ازحد ضرورت ہے۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ہم آئین، جمہوریت اور انتخابات کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اور جناب چیئرمین کے علاوہ، تحریک انصاف کے علاوہ ساری قوتیں ان کو انشاءاللہ اور عزیز آپ لوگوں کے تعاون سے شکست فاش دی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں مائک جناب چیئرمین کو دوں، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم ذرا سمجھ لیں۔ میں ترجمانی میں مفہوم کہہ رہا ہوں۔ یہ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت ہے، اور سورہ عنکبوت کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ محض یہ کہنے کے اوپر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز انہیں نہیں چھوڑا جائے گا، انہیں یہ دیکھا جائے گا، ان کے بارے میں پرکھا جائے گا، انہیں حق و انصاف کی کسوٹی کے اوپر پرکھا جائے گا کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچے اور کون اپنے دعوی ایمان کے اندر جھوٹے۔ اور اس کے پس منظر کے اندر ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ آئے اور اللہ کے برگزیدہ ہستی امام الانبیاء سے یہ سوال کیا براہ راست کہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں کہ آپ ان کفار اور مشرکوں کو اللہ سے کہیں ان کو نیست و نابود کر دے، اور آپ کا رب اس بات کے اوپر قادر ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا الفاظ تھے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جب تک تم حق کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے آزمائے نہیں جاؤ گے، جس طرح کے پہلی امتوں کو آزمایا گیا، ان کے جسم سے گوشت ان کی ہڈیوں سے نوچ لیا گیا، انہیں آروں سے چیر دیا گیا، تب جا کے یہ ممکن ہوا کہ سنا سے لے کر حضرموت تک ایک خاتون جائے گی کمر اچھالتی ہوئی، سونا اچھالتی ہوئی، اور اسے اپنے رب کے علاوہ کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جناب چیئرمین عمران خان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں چاہتا ہوں پلیز سامنے آ جائیں کہ کبھی بھی اس ملک کی تاریخ میں کسی بھی پارٹی کے لیڈر نے اپنے لوگ جن کو ٹکٹس مل رہے ہیں ان سے اس طرح کی باتیں کی ہو جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں اور اس لیے شکریہ۔ میرا مقصد آج آپ کو بلانا بڑا خاص مقصد ہے۔ ذرا مہربانی کر کے تب خاموشی سے سننا آپ نے میری بات، خاموشی سے، آرام سے، تحمل سے، خاموشی سے، کیونکہ ہمارا ملک اپنی تاریخ کے اس مرحلے پہ کھڑا ہے کہ یہ دونوں طرف جا سکتا ہے۔ یہ وہ جو پاکستان کی خواب ہے جس کے لیے اتنے لوگوں نے قربانیاں دی، یہ اس خواب کی طرف بھی جا سکتا ہے اور یہ تباہی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ نماز میں ہم یہ کہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے لیے جو تباہی کے راستے پہ چلے گئے۔ ہر وقت انسان کو ان دو راستوں کے اندر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ نماز ہی آپ اس لیے پڑھتے ہیں، نہیں تو نماز کیوں پڑھیں؟ نماز میں تو اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں، باقی تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔
मांगते तो आप वो रास्ता है जो इंसान की अजमत का रास्ता है, वो नहीं जो तबाही का रास्ता है। उससे बचाने के लिए आज हमारा मुल्क उधर खड़ा है। ये याद रखें कि आने वाली इस मुल्क की नस्लें, अगर आप इस जद्दोजहद में कामयाब हो गए तो वो आपको वो लोग समझेंगे कि जिन्होंने कायदे आजम का पाकिस्तान बनाया। और इसलिए आपकी ये जो वक्त है, इसकी अहमियत आपने अब पहचाननी है। मैंने इसलिए आपको आज यहां बुलाया कि अमूमन तो पार्टीज, हम सबके सामने क्या होता है, हमारी कोशिश होती है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं, उसके बाद इलेक्शन जीत के मैं अपना डिप्टी कमिश्नर, अपना थानेदार रखवा लूं, पटवारी। उसके बाद कोशिश होती है शायद वजीर बन जाऊं। वजीर बन के सोचता हूं मेरे लिए क्या बेहतरी है, मैं अपने आप को बेहतर कैसे कर सकता हूं, अपने हल्के का सोचूं, डेवलपमेंट फंड लगाऊं ताकि मैं अगला इलेक्शन जीत जाऊं। पाकिस्तान की तो यह सियासत रही है। मेरे 26 साल में मैं हमेशा देखता रहा कि हमारी क्यों नहीं लोगों को समझ आती कि हम क्यों पीछे रह गए, दुनिया आगे चली गई है। मैंने 26 साल में क्या देखा कि हिंदुस्तान हमारी आंखों के सामने आगे निकला। 80 की दहाई तक मैं जब हिंदुस्तान मैच खेल के आता था पाकिस्तान, तो लगता था एक गरीब तरीन मुल्क से मैं अमीर मुल्क में आ गया हूं। 90 की दहाई में अपनी आंखों के सामने उनको आगे निकलते देखा। लेकिन जो सबसे तकलीफ दे चीज हमारे लिए होनी चाहिए कि बांग्लादेश, जब वो बांग्लादेश बना था, मुझे अभी भी याद है, कहते थे जी देखे शुक्र है अलहदा हुआ, हमारे ऊपर बोझ था। आज बांग्लादेश आगे निकल गया। और जिधर इन्होंने पहुंचा दिया पाकिस्तान, ये वक्त है आप सबके ऊपर अल्लाह ने बड़ी जिम्मेदारी लगाई कि इस वक्त पे अगर हम सही माने में जद्दोजहद कर गए तो ये हम अब मुल्क को निकाल देंगे। क्योंकि अल्लाह का सबसे बड़ा करम मुल्क पे हो गया है कि इन पाकिस्तानियों में शऊर पैदा हो गया है, जाग गई है कौम। मैं पहले जो मैं मैं अभी जो बात करने लगा हूं, सबसे पहले मैं ये जो यहां घर में पिछले 40 घंटे जो मैं देखा है इस घर के ऊपर जिस तरह का हमला किया गया है, तो मैं कई दफा सोच रहा था कि देखें इतनी ज्यादा फौज बुला ली यहां, यानी हजारों लोग पहुंच गए, फौजी, पुलिस वाले, रेंजर पहुंच गए, और ये मेरे घर पे ऐसा हमला हुआ कि मैं समझा मैं कोई दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बैठा हुआ हूं। यानी आर्मर्ड कार मंगवा ली। आर्मर्ड कार, सोचे कि एक पॉलिटिकल आदमी है, 50 साल से कौम मुझे जानती है, 50 साल से मुझे जानते, किसी और पाकिस्तानी को इतना देर से नहीं जानते। एक दफा मुझे कोई बताए कि मैंने कभी कानून तोड़ा हो। इस मुल्क में अवाम उस आदमी को सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में पैसा देती है, चंदा देती है, मुझे देती है। तीसरा अस्पताल वहां, सबसे बड़े खैराती इदारे इस मुल्क की तारीख में। एक यूनिवर्सिटी नमल, दूसरी अभी अल कादर, सब खैराती गरीबों के लिए। और जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड हो, उसको फौज पकड़ने आ जाती है लोगों की, ये पुलिस की और रेंजर्स की। जुर्म क्या आता था कि पहले सब समझ जाएं कि प्रोपेगेंडा हो रहा है और असल क्या है। जुर्म यह था कि 18 तारीख तक मेरी बेल थी, 14 तारीख को पुलिस पहुंच जाती है। मुझे तो पता था कि 18 को मैं अदालत में जाना है, 14 को पुलिस पहले पहुंच जाती है। लाहौर हाई कोर्ट में जज उनसे, पुलिस से पूछता है कि जब 18 की आपने पेश करना अदालत में, और क्यों आई थी अदालत में पेश करने के लिए, तो 3 दिन आपने उससे क्या करना था, ये जज पूछता है उससे। मुझे पता है क्या करना था, इन्होंने वो करना था जो आजम स्वाति से किया और जो शहबाज गिल से किया।
اور جو بدترین اس ملک کی تاریخ کا، جو میری زندگی میں نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا، جو انہوں نے اس درویش، اس ملنگ ذل شاہ سے جو انہوں نے کیا. یعنی میں تو سوچتا ہوں ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے کہ ایک ایسا آدمی جس نے کبھی زندگی میں سوائے پیار کے اس کی زندگی میں تھا ہی کچھ نہیں، اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا. صرف آپ پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھ لیں اس کی کہ اس آدمی سے، اس بیچارے درویش سے انہوں نے کیا کیا. بس 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 پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھیں کہ اس کا سر پھاڑ دیا، اس کا اسکل توڑ دیا، اس کا جگر انہوں نے کیا مارا اس کو کہ وہ سارا اندر سے انٹرنل بلیڈنگ، اس کی سپلین پھٹ گئی، اس کے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر تشدد کیا، اس کی کمر پہ مارا. یعنی کون سے لوگ یہ کر سکتے ہیں انسانوں پہ؟ اور پھر یہ بے غیرت آئی جی کو شرم نہیں آئی اور اپنے ساتھ بٹھا کے جھوٹ بولتا ہے کہ جی ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہو. پہلے میرے اوپر 302 لگاتے ہیں، قتل کا مقدمہ، 3 دن کے بعد کہتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا. لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، یہ انسان نہیں سمجھتے لوگوں کو. یہ حیوان بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں نہ ان میں انسانیت ہے، نہ ایمانداری ہے، نہ قابلیت ہے، اور ڈرے ہوئے ہیں ایک چیز سے کہ کہیں الیکشنز نہ ہو جائیں، کہیں عمران خان اقتدار میں نہ آ جائے. بس اس کی وجہ سے. اب سنیں ذرا. جب وہ یہاں پہنچ گئے اور مجھے پتا چلا اتنی فورس لے کے، کیونکہ ہم تو سمجھ رہے تھے 18 کو میری بیل ہے، تک پروٹیکٹیو بیل ہے. اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ کو میں نے بٹھا کے ایشورٹی بانڈ دیا. اس نے جا کے اپنی ایشورٹی دی کہ عدالت میں یہ پریزنٹ ہو جائے گا. جب یہ ہو گیا تو قانون تو واضح ہے کہ ایک دفعہ ایشورٹی بانڈ مل جائے تو آپ کو اریسٹ کر نہیں سکتے. پہلے وہ ڈی آئی جی نہ ملے اس کو، تب ہمیں پتا چل گیا کہ ان کی نیت خراب تھی. یہ کوئی قانون لیکن امپلیمنٹ کرنے نہیں آئے تھے، یہ مجھے جیل میں ڈالنے آئے تھے. اور جیل میں کیوں یہ پوری کوشش ہو رہی ہے ڈالنے کی؟ کیونکہ لنڈن پلان کا یہ حصہ ہے. وہ نواز شریف کو شورٹی دی ہوئی ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے، یہ اس کا حصہ ہے. اس میں قانون کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور 5 اور کیس کر دیے ہیں، 85 کیس ہو گئے میرے. یہ پہلی میری سینچری ہوگی کیسز کی، اور میں نے بڑے سینچریز کی ہوئی ہے. اب سنیں سنیں ذرا، ضروری بس. اچھا اب سنیں ذرا غور سے سنیں میری بات، کیونکہ میں نے آپ کو پھر سے خاص وجہ سے بلایا. میں نے کبھی اس ملک کا قانون نہیں توڑا. میں آج رائٹنگ میں دیتا ہوں 85 کیسز ہیں. ایک کیس میں بھی یہ کوئی بھی میرا غیر قانونی چیز ثابت کریں گے، ان کو آگے جانے کی ضرورت نہیں، میں ہی چھوڑ دوں گا پالیٹکس. بس ایک منٹ سنیں. اب میری بات سنیں غور سے. دیکھیں ان کا تو ہمیں نیت سمجھ آ گئی ہے. نیت یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈالو، ایک دفعہ وہ جیل میں بلوچستان لے جاؤ، اور ایک کے بعد دوسرا کیس پہ اس کو وہیں رکھو، اور اس کے بعد عمران خان کو جیل میں ڈال کے الیکشن کروا دو، تاکہ اگر عمران خان نہیں ہوگا تو ان کا خیال ہے کہ یہ الیکشن کسی نہ کسی طرح ان چوروں کو جتا دیں گے. یہ ان کا پلان ہے. ہمارا پلان کیا ہے؟ ہمارا پلان یہ ہے کہ سب الیکشن کی آپ جتنے بھی آئے ہیں، میں اب آپ کے جو ٹکٹ ہیں، ایک ایک کا ٹکٹ میں نے خود اپنی طرف سے، پہلے ہمارے ٹکٹ میں اور لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتا تھا ٹکٹ دینا، لیکن مجھے پتا ہے 2018 کے ٹکٹ بڑے غلط بانٹے گئے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ اس میں بدنیتی بھی تھی اور پیسہ بھی چلا تھا کئی جگہ پہ. اس لیے اس باری ٹکٹ میں خود دے رہا ہوں. میری کوشش ہوگی جدھر مجھے شک ہے میں آپ کے انٹرویوز کروں گا، خود کروں گا.
اور میری یہ کوشش ہے، نہ میرا کوئی فیورٹ ہے، نہ میرا کوئی رشتہ دار، نہ میرا کوئی دوست، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ ہے وہ میں اس کے مطابق ٹکٹ دوں گا۔ میرا 10 سال میں کرکٹ کیپٹن رہا، غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن آج تک 10 سال میں کوئی نہیں کہہ سکا کہ اس نے میرٹ کے علاوہ ٹیم سلیکشن کی ہے۔ میں آپ کی پوری کوشش کروں گا کہ میرٹ پہ کروں گا، لیکن میں نے آپ کو آج ایک خاص بات کے لیے بلایا۔ دیکھیں، ہم ساری چیزیں کرتے ہیں، پالیٹکس میں بھی آتے ہیں، وزیر بننا چاہتے ہیں، وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن ہم چاہتے کیا آخر میں؟ ہم 3 چیزوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، یا ہم پیسہ بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنا رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ دوسری عزت ملتی ہے، ڈی سی سلام کرتا ہے، پولیس والے آگے پیچھے، وہ بہت بڑی ہے کہ ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم ایم این اے بن جاتے ہیں، وزیر بن جاتے ہیں، یہ دوسری وجہ ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے۔ اگر میری لڑائی ہے، علاقے میں دشمنی ہے، تو جیسے ہی میں الیکشن جیتتا ہوں، اسٹیٹ کی میرے پاس پاور آ جاتی ہے، مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے، یعنی میرا جب عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، میری زندگی بھی بچ جاتی ہے۔ یہ اصل میں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے انسان اپنی بزنس میں بھی اوپر جاتا ہے، پالیٹکس میں، زندگی میں محنت کرتا ہے۔ دیکھیں، میں آپ اپنی زندگی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے جو سب سے بڑا خوف ہے وہ ہے موت کا۔ یہ ایک ایسا خوف ہے جو انسان کو غلامی بھی انسان قبول کر دیتا ہے موت کے خوف سے، بلکہ بدترین غلامی انسان کی ہوتی ہے جو وہ خوف کی وجہ سے وہ رائے حق پہ نہیں کھڑا ہوتا۔ میں مثال دیتا رہتا ہوں کوفہ کے لوگوں کی، کہ ان کو پتا تھا حضرت امام حسین حق پہ کھڑے، انہیں پتا تھا کہ وہ اصول اور سچ پہ کھڑے، لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی، اور ہمیشہ وہ پچھتاتے رہے کہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہ جو خوف ہے، جب میں مدینہ کی ریاست کی مثال دیتا ہوں تو اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ 625 میں جنگ بدر، 313، 11 سال کے بعد یہ ہسٹری کا حصہ ہے، ورلڈ ہسٹری کا۔ 625 جنگ بدر، 636 میں رومن ایمپائر گھٹنے ٹیکتا ہے یارموک پہ، اور 627 میں دوسری سپر پاور پرشین ایمپائر قدسیہ میں گھٹنے ٹیکتا ہے۔ یہ ہیومن ہسٹری میں 11 سال میں کدھر 313 اور کدھر 2 سپر پاورز گر جاتی ہیں۔ یہ کیا ہوا تھا؟ سب سے بڑی چیز، انسانوں کے خوف ختم کر دیے تھے۔ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، قرآن کی کئی آیتیں، جب امت گھبرائی ہوئی تھی جنگ خندق پہ، بہت بڑی فورس آ گئی ان کے خلاف، کنفیڈریشن تھی، تو قرآن کی آیت آئی کہ کتنا ان کے اوپر پریشر تھا کہ اب کیسے ہم بچیں گے۔ ادھر آیت آئی کہ کیا اگر تم بھاگ جاؤ گے تو کیا تم زندہ رہ جاؤ گے؟ کیا اگر اللہ نہ چاہے تم زندہ رہ سکتے ہو، اور اگر وہ نہ چاہے تو تمہاری کوئی جان لے سکتا ہے؟ خوف دور کر دیے، وہ دنیا کی امامت کی انہوں نے، جو ساری دنیا میں پھیل گئے۔ جو میں نے یہاں باہر دیکھا، آپ یقین کریں کہ میں تیار تھا اپنا بیگ پکڑ کے، میں نے کہا میں لوگوں کو میں زخمی نہیں دیکھ سکتا، کہ وہ ادھر سے فوج آ رہی ہے جس طرح کوئی کشمیر فتح کرنے آ رہی ہے، رینجرز آ رہے ہیں، ادھر سے پولیس، اور یہاں چند اتنی ٹیئر گیسنگ کی کہ ہم اندر کمرے کے اندر ہمارے لیے مشکل تھا۔ اس طرح کا انہوں نے اٹیک کیا، اور وہ چند، میں آج ان کو سلام کرتا ہوں جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں لڑکے۔ سنیں، اور کیوں وہ کھڑے ہوئے؟
मैं जब यहां से तैयार था, मैंने कहा मैं अब जाता हूं, पुलिस को पकड़ाता हूं। वो सारे ने दीवार बन के खड़े हो गए कि नहीं आपने नहीं जाना, ये आपको तशद्दुद करेंगे, मार देंगे, जहर दे देंगे जेल में। वो खड़े हो गए सारे, और जो वो लड़े हैं, मैं आपको बताऊं, इतनी पुलिस बंदूकें चला रहे हैं। वो बेचारी समाबिया, वो देख रहे हैं औरत आ रही है, निशाना लेके उसके ऊपर वो कारतूस चलाता है। यानी ये किधर होता है ऐसे? वो कौन से हम जुल्म कर रहे थे, क्या कर रहे थे? पॉलिटिकल लोग हैं, पाकिस्तानी हैं। आप देखिए, या तो वो लग रहा था फलस्तीन है और या लग रहा था मकबूजा कश्मीर है। यानी किस तरह के, जब मैं कह दिया कि मैं अदालत में जा रहा हूं, मैं किस लिए आ रहे थे कि 18 में अदालत में जाना, मैंने कहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूं, श्योरिटी बॉन्ड था, उसके बावजूद इन बदनीयत थे, जेल में ले जाना चाहते थे, इन्होंने अदालत में पेश नहीं करना था। इनका प्लान, वो लंदन प्लान ये है कि इमरान खान को, वो जो भगौड़ा बैठा हुआ है, उतना डरा हुआ है कि पहले इमरान खान को जेल में डालू फिर मैं आऊंगा। उसको मैं आज कह दूं लंदन में कि मुझे जेल में भी डालो ना, जो नवाज शरीफ तुम्हारा इस बार इस्तकबाल होगा, तुम्हारे होशोबाज उड़ जाएंगे। अच्छा, अब जो वो नौजवानों ने जेल में नहीं डालना, उनका प्लान है रस्ते से हटाना। जी, तो जो वो नौजवानों ने जिस तरह खड़े हुए, और मैं कोई सोया नहीं, सुबह के 12 बजे 1 बजे, ख्वातीन भी 12-1 बजे तक सारी रात जागे रहे। थोड़े से लोग थे कई दफा, क्योंकि उन्हें इतनी टेयर गैसें कि लोग बेचारे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसके बावजूद जिस तरह, जिस जज्बे और जुनून से खड़े हुए हैं, मैं आज उनको सिर्फ इसलिए सलाम करता हूं कि ये जो याद रखें, कोई चीज जज्बे और जुनून और ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता। चाहे आप सबसे 5000 पुलिस जमा करके ले आए और रेंजर्स कर लें, और रेंजर्स, यानी रेंजर्स का क्या काम है कि पॉलिटिकल लोगों के ऊपर वो पहुंच जाए, वो हमें इस तरह करे जिस तरह कि हम कोई दुश्मन है। ये कौम अपनी फौज से क्यों प्यार करती थी? इसलिए करती है कि वो समझते हैं कि ये हमें दफा करेंगे। तो क्या हम कोई दुश्मन है मुल्क के? ये जो चोर ऊपर बैठा दिए हैं, जिनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, चोरी करके पैसा बाहर, इनकी ईदें बाहर, इनके इलाज बाहर, इनकी शॉपिंग बाहर, इनके टब्बर सारा बाहर, उनके लिए खड़े होकर और हमारे जैसे लोगों के ऊपर इस तरह का बर्ताव करते हैं। ये तो अपने मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं, अपनी सबसे बड़ी पार्टी को अपने इदारे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। ये तो कोई दुश्मन दुआ करेगा कि पाकिस्तान में ये हो जाए। यही इस पाकिस्तान में हुआ था। क्या हुआ था कि सबसे बड़ी जमात के खिलाफ हमने फौज खड़ी कर दी, तो क्या सबक नहीं मिला कि मुल्क टूट गया था? और अगर आज सबसे बड़ी पार्टी, जो वाहिद फेडरल पार्टी रह गई है, एक फेडरल पार्टी है जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है, अगर पहले उसके लीडर को कत्ल करने की कोशिश की, उसके बाद ये ड्रामा हो रहा है सारे मुल्क के सामने कि जैसे हम कोई दहशतगर्द है, और ये ऊपर वाले चुन चुन के वो पुलिस वाले लेके आए हैं जो जुराइम पेशा है। इनके ऊपर हमने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि 25 मई को इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, इनको ना लेके आए, उन्हीं को ला के ऊपर बैठा दिया। और फिर ये सोच रहे थे कि ये जब खौफ देखेंगे, पुलिस देखेंगे, तशद्दुद देखेंगे, भाग जाएंगे। ये अब भागने वाली कौम नहीं रह गई। ये वो कौम है जिसमें शऊर आ गया है। ये वो कौम है जो पिछले 11 महीने में मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी कौम भी इस तरह जाग जाएगी। जागी हुई कौम है। और बस और जो सबसे बड़ी मुझे खुशी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का अंदर दिलों में जा रहा है। इसका मतलब आजाद कर रहे इंसानों को। ये मेरी आज बात सुन ले, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह आपको आजाद नहीं करता, इसका मतलब अभी आपके दिल में नहीं गई, जुबान पे ही रह गई है। या करा हो तो वो या का नस्ताइन आजाद करता है इंसान को। मैं 26 साल से अपना नस्बुल ऐन बनाया कि अल्लाह
صرف میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تیرے سے مدد مانگتا ہوں, کسی کے اور سامنے نہیں جھکتا. یہ وہ قوم ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ آتی جاتی ہے, الیکشن جیتے ہار ہوتی ہے, لیکن جب عوام ایک قوم بن جاتی ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. جرمنی اور جاپان تباہ ہو گئی تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد, 10 سالوں میں پھر کھڑے ہو گئے اور عظیم قومیں بن گئی, کیونکہ قوم ہے. ہم ابھی تک قوم میں نہیں بنے تھے. یہ تو میں حاجی صاحب کا خاص شکر گزار ہوں کہ اس نے ہماری گورنمنٹ, مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے جو کہ اس نے قوم کو جگا دیا. گورنمنٹ سے جائے, قوم تو بنا دیا اس نے ہمیں. اس لیے سنیں, سب سے پہلے موت کا خوف, پھر عزت, پھر عزت. اب یہ سنیں, میں جب سے پالیٹکس میں ہوں 26 سال, جتنی میری کردار کشی کی گئی ہے اس ملک میں گارنٹی کرتا ہوں کہ کبھی کسی کی نہیں کی گئی. مجھے تو خیر انہوں نے کیا کیا نہیں کیا, کتاب چھپا دی پچھلی الیکشن سے پہلے کسی سے پیسے دے کے, انہوں نے جو میرے اوپر اچھالا ہے گند. مجھے صرف تکلیف یہ ہے کہ بشرا بیگم کو جو انہوں نے ایک پلان طریقے سے ان کے خلاف کیمپین چلائی ہے, ایک وہ خاتون. میں اپنی زندگی میں اگر کسی انسان کو سمجھاؤں کہ وہ میرے سے بہت آگے ہے ایمان میں, وہ بشرا بیگم ہے. اب اس کی جو کردار کشی کی گئی, جو خاتون نہ کبھی ڈنر پہ جاتی ہے, نہ کسی شادی پہ گئی ہے 5 سالوں میں, نہ کوئی بار لندن گئی ہے, نہ کوئی شاپنگ کا شوق ہے, نہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے, اس کے اوپر جو انہوں نے کیا پلان کر کے. لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میں آپ کے سامنے وہ انسان کھڑا ہوں جو ثابت کرتا ہے کہ انسانوں کے ہاتھ میں عزت نہیں ہے. اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو جتنا ان کا پیسہ ہے ساری تو تقریباً ٹی وی چینلز خرید چکے ہیں. یہ ہر روز وہ ہمارے ذلت زیادہ ملتی ہے اگر آپ جو لوگوں سے وعدہ کریں وہ پورا نہیں کرتے.